الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اس مہینے کی 12 تاریخ کو ہمارے ملک میں اور خاص طور سے بر صغیر کے اندر میلاد النبی کا جشن منایا جاتا ہے اور اس میں چراغاں کیا جاتا ہے، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں اور طرح طرح کے بدعات و خرافات کیے جاتے ہیں. اور یہ سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، آپ سے محبت اور آپ کی عقیدت کے نام پر، اور ثواب اور عبادت سمجھ کر کیا جاتا ہے. اس میں کسی مسلمان کو کوئی شبہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا اتنا عظیم واقعہ ہے کہ اس سے زیادہ عظیم، پرمسرت، بابرکت اور مقدس کوئی اور واقعہ نہیں ہو سکتا. لیکن ہم جس مذہب کو ماننے والے ہیں اور جس نبی کے نام پر ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، کیا اس نبی نے اس چیز کی اجازت دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر نبوت ملنے کے بعد 23 سال تک تشریف فرما رہے. اس 23 سال کے اندر 23 مرتبہ ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی یوم پیدائش نہیں منائی. آپ جب وفات پا رہے تھے اس وقت 1.25 لاکھ صحابہ کرام تقریباً اس دنیا میں موجود تھے. ان 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے کسی بھی صحابی سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی یوم پیدائش منائی ہوگی. عید میلاد النبی، میلاد کے معنی آتا ہے ولادت، پیدائش، اور عید کے معنی خوشی. عید میلاد النبی کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی. کسی نے نہیں منایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو چھوڑیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے تقریباً 600 سال تک، آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد تقریباً 600 سال تک کہیں بھی یہ پروگرام نہیں منایا گیا، کہیں بھی عید میلاد النبی نہیں منائی گئی، کہیں بھی جھنڈیاں اور چراغے نہیں کیے گئے. 7ویں صدی کے اندر یہ شروع کیا گیا. اور یہ کیوں کیا گیا؟ یہ یہودیوں عیسائیوں کی مشابہت میں عیسائیوں کی دیکھا دیکھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے تقریباً 300 سال تک کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش نہیں منائی. 300 سال کے بعد کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کے نام پر 25 دسمبر کو ہم لوگ کرسمس ڈے منائیں گے، اور انہوں نے منایا. مورخین لکھتے ہیں کہ 300 سال تک کسی نے نہیں منایا. 300 سال کے بعد لوگوں نے منانا شروع کیا. اس زمانے میں ان کے جو ماننے والے علماء تھے، ان کے حواریین تھے، انہوں نے منع کیا کہ یہ کام نہ کرو، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں اس کا کہیں ذکر نہیں. لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا اور یہ کہا کہ ہم اس دن کچھ نہیں کریں گے، بس صرف اتنا کرنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو بیان کر دینا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کریں گے. چنانچہ شروع ہوا. پادری کو بلاتے، چرچ کے اندر کوئی پادری آ کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو بیان کر دیتے، بات ختم ہو جاتی. رفتہ رفتہ اس میں تھوڑی بہت چیزوں کی ملاوٹ کی گئی، اور پھر آج کی حالت یہ ہے کہ آپ کو بھی معلوم ہوگا
کہ 25 دسمبر کو جتنی شراب پی جاتی ہے اور جتنا جوا اور جتنی برائیاں کی جاتی ہے پورے سال میں کبھی بھی عیسائی نہیں کرتے، اور یہ سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد النبی کی بھی یہی حالت ہے کہ آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد تقریباً 600 سال تک کسی کے ذہن میں یہ تصور نہیں تھا کہ آپ کی عید میلاد النبی منائیں، آپ کی پیدائش کے دن منائیں، کسی کو اس کا خیال نہیں تھا۔ 604 ہجری میں سلطان ابو سعید مظفر اور ابو الخطاب بن دحیہ ان دونوں حضرات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش منائی، اور یہ کہہ کر کے منایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش منائی جا سکتی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑا مقام میرے پیغمبر کا ہم کیوں نہیں منائیں گے۔ اور عیسائیوں کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد النبی منائی، اور اس کے بعد اس زمانے سے جو یہ رسم چل پڑی جو آج تک یہ چل رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس زمانے میں صرف اتنا ہوا تھا کہ آپ کی سیرت بیان کی جاتی تھی، آپ کے نام پر فاتحہ کیا جاتا تھا، لیکن آج حالت یہ ہے کہ دنیا بھر کی برائیاں اس عید میلاد النبی کے جلسے میں ہوتی ہے، اور سڑکیں جام کی جاتی ہیں، ایمبولینس کو روک دیا جاتا ہے، شراب پی کر کے لوگ ناچتے ہیں، گاتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، ساری برائیاں اس میں جمع ہو گئی۔ میرے بھائیوں، دیکھنا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نام پر ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کی گنجائش ہے؟ کیا آپ نے اس کی اجازت دی ہے؟ کیا آپ کے صحابہ نے یہ کیا ہے؟ کیا آپ کے ماننے والوں نے کیا ہے؟ آپ کے ماننے والے صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ وہ صحابہ کرام جو آپ کے جانثار تھے، آپ کے فداکار تھے، آپ کے ایک سانس کے بدلے میں پوری جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، کیا ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی ایک عبادت ہے اور ان کو انجام دیتے؟ ان کو معلوم تھا کہ یہ کوئی عبادت نہیں ہے، میرے نبی کے آنے کا مقصد نعوذ باللہ اپنے دین منوانا نہیں تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد یہ ہوتا، دین کا منوانا ہوتا، خوشیاں منوانی ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیشکش کو رد نہیں فرماتے جو کفار مکہ نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو دولت کی چاہت ہے تو سارے عرب کی دولت آپ کے قدموں میں، اگر آپ کو حکومت کی چاہت ہے تو ہم سب آپ کے غلام ہیں اور آپ کو سردار مانتے ہیں، اگر آپ کو حسن و جمال کا طلب ہے تو عرب کی چنیدہ اور منتخب شدہ حسن و جمال آپ کے قدموں میں رکھ دیا جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے ایک ہاتھ میں آفتاب اور دوسرے ہاتھ میں مہتاب رکھ دو، جب بھی ہم اپنی اس تبلیغ سے دعوت سے باز نہیں آئیں گے، ہمارا مقصد دنیا کی دولت جمع کرنا نہیں ہے، شہرت کمانا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے آنے کا مقصد قرآن کریم نے بیان فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اور اس لیے بھیجا کہ نمونے کے طور پر ہم ان کو دیکھیں کہ آپ کھاتے کیسے تھے، آپ سوتے کیسے تھے، آپ چلتے کیسے تھے، آپ کاروبار کیسے کرتے تھے، ملازمت کیسے کرتے تھے، تجارت کیسے کرتے تھے، زراعت کیسے کرتے تھے، بیوی بچوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، دوستوں احباب کے ساتھ کیا سلوک تھا، پوری زندگی کو، آپ کی زندگی کو دیکھ کر گزاریں۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ لیکن آج ہم نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا، صرف اور صرف اتنا پکڑ لیا ہے کہ آپ کے نام پر ہم اگربتیاں جلا لیتے ہیں، آپ کے نام پر روشنیاں جلا لیتے ہیں، آپ کے نام پر جلسے جلوس کر لیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے آپ کی محبت کا حق ادا کر دیا۔ آج اس طرح کے مسلمان موجود ہیں، آپ یہ کہیں، ان سے پوچھئے کہ آپ دین سے دور کیوں ہیں، وہ کہیں گے ارے ہم تو نبی کے نام پر چراغاں کرتے ہیں، ہم تو نبی کے نام پر اگربتیاں جلاتے ہیں، ہم تو نبی کی عید میلاد النبی مناتے ہیں، ہم کیسے دین سے دور ہیں، ہم تو دین پر عمل کرنے والے ہیں، ہم تو دین کے ماننے والے ہیں۔ اب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ دین اسی کا نام ہے کہ آپ کے نام پر سال میں ایک مرتبہ جھنڈیاں لگا لیں اور ناچ لیں، گا لیں، ڈی جے بجا لیں اور شراب پی لیں، بس یہی ہماری عبادت ہے، ہمارے نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی زندگی ان خرافات سے خالی ہے۔ صحابہ کرام آپ کی عید میلاد النبی نہیں مناتے تھے،
صحابہ کرام آپ کے نام پر کوئی چراغاں نہیں کرتے تھے، کوئی جھنڈیاں نہیں لگاتے تھے، لیکن ایک چیز ان کی زندگی کے اندر تھی کہ اپنی زندگی کے ہر عمل میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے کہ آپ کیسے کون سا کام کرتے تھے، اور صحابہ کرام اپنی پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزارتے تھے۔ ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہر کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہوا کرتا تھا، ان کی ہر مجلس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہوا کرتی تھی۔ یہ ہے صحابہ کرام کی زندگی۔ آج ہم نے صرف جھنڈیاں لگا لینے کا نام دین سمجھ لیا، لیکن صحابہ کرام نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زندگی میں لانا، آپ کے فرمان کو ماننا اور آپ کی اتباع کرنا، یہی اصل سیرت ہے اور یہی اصل محبت رسول ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کی زندگی کو آپ پڑھیے، آپ کو نظر آئے گا قدم قدم پر صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں، قدم قدم پر آپ کی باتوں کو مان رہے ہیں، آپ کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں۔ اور کیسا عمل کر رہے ہیں؟ حدیث پاک کے اندر اس کی مثالیں آتی ہیں، میں آپ کو چند مثالیں سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما، آپ بیان کر رہے تھے، سامنے کچھ لوگ مسجد میں کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ ارشاد فرما رہے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد نبوی آ رہے تھے، ابھی مسجد میں پہنچے نہیں تھے، سڑک پر تھے، وہیں پر بیٹھ گئے۔ جب نماز ختم ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، تو کہا کہ عبداللہ بن مسعود، میں نے ان لوگوں سے بیٹھنے کے لیے کہا تھا جو مسجد میں کنارے کھڑے تھے، تم تو مسجد میں نہیں تھے، تم سڑک پر تھے، تم کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا، پھر بھی تم کیوں بیٹھ گئے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے جواب کو سنیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھ رہا تھا کہ آپ نے ان لوگوں کو حکم دیا ہے جو مسجد کے اندر ہیں، لیکن عبداللہ بن مسعود کی مجال کیا کہ عبداللہ بن مسعود کے کان میں آپ کی آواز پڑ جائے کہ بیٹھ جاؤ، اور پھر بھی عبداللہ بن مسعود ایک قدم اٹھا دے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اتباع۔ سمجھ رہے ہیں کہ میرے لیے حکم نہیں، لیکن حضور کا فرمان ہے بیٹھ جاؤ، تو چاہے بیٹھنے کی آواز میرے کان میں آئے، میرے لیے حکم ہو یا نہ ہو، لیکن پھر بھی بیٹھ گئے۔ یہ ہے نبی کی محبت اور یہ ہے نبی کی اتباع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اصل محبت ہے اور یہ اصل سیرت ہے جس کو ہم اپنی زندگی کے اندر اپنائیں۔ صحابہ کرام جھنڈیاں نہیں لگاتے تھے، لیکن آپ کے فرمان کو اس طرح اپنی زندگی میں عمل میں لاتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ صلح حدیبیہ ایک واقعہ ہے، وہ لمبی تفصیل ہے، اسے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج یا عمرے کے ارادے سے تشریف لے جا رہے تھے، کفار مکہ نے آپ کو روک دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا بات چیت کرنے کے لیے کفار مکہ سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کفار مکہ سے بات کرنے کے لیے گئے، اپنے چچا زاد بھائی کے گھر قیام فرمایا۔ صبح اٹھ کر جب جانے لگے رئیسوں سے اور ان کے سرداروں سے بات کرنے کے لیے، تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تہبند، ان کا ازار، لنگی ہو یا پائجامہ ہو، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ٹخنا سے نیچے اگر ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کی نظر نہیں فرماتے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ ٹخنا کا جو حصہ پائجامہ کے اندر ہوگا وہ جہنم میں جلے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی کہ اپنے پائجامے کو، اپنی لنگی کو، اپنے ازار کو، اپنے تہبند کو ٹخنا سے اوپر رکھو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ آدھی پنڈلی تک رکھتے تھے، اوپر ہی نہیں بلکہ آدھی پنڈلی تک رکھتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے پائجامے کو، اپنے ازار کو آدھی پنڈلی تک رکھے ہوئے تھے۔ ان کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ آپ مکہ کے رئیسوں سے ملنے جا رہے ہیں، مکہ کے سرداروں سے ملنے جا رہے ہیں، اور یہاں بات یہ ہے کہ مکہ کے سردار اپنے ازار کو، اپنی تہبند کو پنڈلی سے نیچا رکھنا یہ فخر کا کام سمجھتے ہیں، اس لیے آپ اگر اس طرح پائجامہ کو اٹھا کر جائیں گے، آدھی پنڈلی پر رکھ کر جائیں گے، تو یہ لوگ آپ کو بے عزت سمجھیں گے، آپ کو گھٹیا سمجھیں گے اور آپ سے بات کرنا گوارا نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جواب کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جواب یہ تھا، فرمایا لا ہاکذا ازارۃ صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم،
فرمایا ہے میرے بھائی میں نے اپنے محبوب سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ کا تہبند اور آپ کا ازار آدھی پنڈلی پر ہوا کرتا تھا، میرا بھی تہبند آدھی پنڈلی پر رہے گا، چاہے دنیا ہمیں ذلیل سمجھے، حقیر سمجھے، عزت دے یا ذلت دے، ہم سے بات کرے یا نہ کرے، دنیا جو کہتی ہے کہتی رہے، لیکن میں اس سے ہٹ نہیں سکتا، میرے نبی کی سنت ہے اور میرے نبی کا ازار ایسا ہوتا ہے، اس لیے میں بھی اپنا ازار ایسا رکھوں گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا۔ یہ ہے محبت رسول، یہ ہے عشق رسول اور یہ ہے اتباع رسول۔ ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، فاتح ایران کہا جاتا ہے۔ ایران کو جب فتح کرنے کسریٰ پر جب حملہ ہوا اور ایران گئے تو مذاکرات کے لیے بادشاہ نے کسریٰ نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو اپنے دربار میں بلایا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جب تشریف لے گئے تو کھانے کے لیے کچھ چیزیں رکھی گئی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کھانے کے لیے بیٹھے، اتفاق سے ہاتھ سے ایک لقمہ نیچے گر گیا، اور سنت یہ ہے کہ ہاتھ سے لقمہ اگر گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ نہیں کھانے کے کس لقمے میں برکت ہو، اس لیے اس کو اٹھا کر کے کھا لو، صاف اگر گندا ہو گئے تو صاف کر کے کھا لیں۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے اس لقمے کو اٹھایا، جب اٹھانے لگے تو سامنے والے نے ان کو کوہنی سے اشارہ کیا اور کہا کہ یہ دنیا کی سپر پاور طاقت کی مجلس ہے اور اس کا دربار ہے، بادشاہ کا دربار ہے، یہاں اس طرح کے کاموں کو گھٹیا تصور کیا جاتا ہے، آج آپ ایسا کام نہ کریں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کہا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے ذلیل سمجھے گی تو سمجھتی رہے دنیا، مجھ سے بات نہ کرے دنیا، جو سمجھنا ہے سمجھے، لیکن میں تو اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے نبی کی سیرت اور یہ ہے نبی کی اتباع، لیکن ہم نے ان سیرت کو چھوڑ دیا اور ہم نے دوسری کی پیروی میں دوسرے کے طرز زندگی کو اپنا لیا، دوسرے کے طور طریقے کو اپنا لیا۔ آج ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو امریکہ ہنسے گا، اگر ہم نے ایسا لباس پہن لیا تو انگلینڈ ہنسے گا، اگر ہم نے اس طرح سے بیٹھ کے کھا لیا تو یورپ ہنسے گا۔ ہم یورپ، امریکہ اور انگلینڈ کے ڈر سے، برطانیہ کے ڈر سے، ہم لوگوں کے ڈر سے اپنے نبی کی سیرت کو چھوڑ چکے ہیں، اپنا کردار بدل چکے ہیں، اپنی شکل صورت تک بدل چکے ہیں، چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتے اس لیے کہ لوگ ہمیں آفس میں برا سمجھیں گے، لوگ مولوی کہیں گے، لوگ ملا کہیں گے، اس لیے ہم نبی کی سنت کو نہیں رکھتے۔ ہم پینٹ اس لیے پہنتے ہیں، ہم چست پائجامہ اس لیے پہنتے ہیں کہ امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر اور بڑے بڑے ایکٹر پہنتے ہیں، اس لیے ہم اسی طرز زندگی کو اپنائیں گے۔ میرے بھائیوں، ذرا اپنے ماحول کا جائزہ لیجئے۔ مسلمان اس دنیا کے اندر اس وقت 1/3 مسلمان ہے، اتنی بڑی تعداد میں کبھی مسلمان اس دنیا کے اندر نہیں تھے۔ مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان آج تنکے کی طرح بہا جا رہا ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا مسلمانوں کی تعداد بہت بڑی ہوگی، طاقت بھی ہوگی، قوت بھی ہوگی، لیکن مسلمانوں کی حالت یہ ہوگی جس طرح سے سیلاب کے اندر تنکے کی حالت ہوتی ہے، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، پانی جہاں جاتا اسے بہا کر لے جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کی وہی حالت ہے، اور یہ حالت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ سنت پر عمل کرنے میں ہماری توہین ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے میں ہماری توہین ہے، اور ہم نے غیروں کی تقلید کر لی، غیروں کی اتباع میں ہم نے عزت سمجھ لیا، لیکن آج بھی ہم اس کی غلامی کر رہے ہیں۔ یورپ کی غلامی میں ہم نے شکل بدل لی، یورپ کی غلامی میں تہذیب بدل دی، یورپ کی غلامی میں رہن سہن بدل دیا، ہم نے اپنی طرز زندگی بدل دی، لیکن آج بھی ہم پیٹ رہے ہیں۔ کبھی اسرائیل پیٹتا ہے، کبھی کوئی اور پیٹتا ہے، کبھی برادران وطن پیٹتا ہے، اور یہ اس لیے پیٹتا ہے کہ ہم نے اپنی شان و شوکت کو کھو دیا ہے۔ ہم نے جس کے لیے سب کچھ چھوڑا تھا، آج حالت یہ ہے کہ دنیا پھر بھی ہم پر ہنس رہی ہے کہ
کسی شاعر نے کہا ہے کسی کا آستانہ اتنا ہے اونچا کہ سر جھک کر بھی اونچا رہے گا، ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پر ہنستا رہے گا۔ صحابہ کرام نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ کون ہنسے گا اور کون ہمیں ذلیل سمجھے گا، سب کچھ کو چھوڑ کر ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیا۔ پوری دنیا نے ان کو سپر پاور طاقت تسلیم کیا تھا، پوری دنیا میں ان کا غلبہ تھا، پوری دنیا میں ان کی شہرت تھی، لیکن آج ہم نے سب کچھ کو چھوڑ دیا اور غیروں کی سب کچھ کو اپنا لیا، لیکن پھر بھی آج دنیا ہم پر ہنس رہی ہے۔ میں بڑی سخت بات کہنے جا رہا ہوں، کہا تھا غالب نے کسی زمانے میں کہ رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے ہم نے نبی کی سنت کو چھوڑ کر ہم نے کھانے کا جو طرز زندگی اپنایا ہے، کھڑے ہو کر کے کھانے کا طرز زندگی اپنایا ہے۔ آج کسی دینی جلسے میں چلے جائیے، دینی جلسے میں اگر کہہ دیا جائے کہ آپ بھیڑ بھاڑ ہے، بھیڑ کو ختم کرنے کے لیے لائن سے ذرا ٹکٹ لے لیجئے تب کھانا لے لیجئے گا، ہم کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھک منگے ہیں کیا؟ ہم کوئی بھک منگے ہیں کیا؟ لائن لگ کر کے ٹکٹ لیں گے؟ ہمیں دعوت ملی ہے، ہم آئے ہیں جلسہ سننے کے لیے، کھلانا ہے تو کھلاؤ، نہیں کھلانا ہے نہیں کھلاؤ۔ لیکن یہیں پر آج ہمارے یہاں کھڑے ہو کر کے کھانے کا سسٹم ہوتا ہے، بھیک منگوں کی طرح ہاتھ میں پلیٹ لے کر جاتے ہیں اور ویٹر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، یہ دے دو یہ دے دو یہ دے دو، اور لے کر کے گھوم گھوم کے کھاتے ہیں۔ ہمیں توہین محسوس نہیں ہوتی، ہم سمجھتے ہیں کہ میری عزت ہو رہی۔ میرے بھائیوں، یہ کیسی عزت ہے؟ نبی کی سنت کو چھوڑ کر کھڑے ہو کر بھیک مانگتے پھرتے ہیں، پھر بھی عزت ہے؟ اور وہی کسی دینی مدرسے کے اندر، تبلیغی جماعت کے اندر اگر کوئی پروگرام ہو جائے نمبر لگ کر کھانا کہہ لینے کے لیے تو ہم سمجھتے کہ ہماری توہین ہو رہی۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے اچھے کو برا تصور کر لیا، برے کو اچھا تصور کر لیا۔ کیا دنیا کے اندر لوگ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے؟ کیا وہ جو لوگ شادی میں بیٹھ کر کھانا کھلاتے ہیں ان کے یہاں ولیمہ نہیں ہوتا؟ کیا ان کے یہاں شادی کامیاب نہیں ہوتی؟ کیا آج ہم نے کھڑے ہو کر کے کھانے کا سسٹم شروع کر دیا ہے؟ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بیٹھ کر کھانا، لیکن آج اگر ہم کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، میں مانتا ہوں آپ کو کچھ پیسے کا فائدہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی سے آپ بچ جائیں، لیکن کیا تھوڑی سی پریشانی سے بچنے کے لیے تھوڑے سے پیسے کے خاطر آپ کھڑے ہو کر کے کھانے کا نظام بنا دیتے ہیں اور سینکڑوں لوگ آپ کی وجہ سے کھڑے ہو کر کھانے پر مجبور ہوتے ہیں، سنت کو چھوڑتے ہیں؟ اس کا گناہ کس کو ہوگا؟ ایک آدمی سنیما ہال کھولتا ہے، ایک آدمی سنیما ہال کھولتا ہے، سنیما ہال کھولنے والا فلم چلاتا ہے، اس میں دیکھنے والا گنہگار ہے، اور سب سے بڑا گنہگار وہ شخص جو سنیما ہال کھولا ہے۔ جتنا آدمی اس میں فلم دیکھے گا اس تمام کا گناہ اس شخص کو ہوگا، اس لیے کہ اس نے ایک ذریعہ اور ایک سبب پیدا کر دیا ہے گناہ کرنے کا۔ آپ سنت کے مطابق کھانا اپنے گھر میں نہ کھائیں، تنہائی آپ انفرادی طور پر آپ کھڑے ہو کر کے کھانا کھائیں، یہ گناہ آپ کے سر ہے۔ لیکن جب اجتماعی طور پر کوئی آدمی اس کا یہ کھانے پر مجبور کرتا ہے اور یہ سسٹم رکھتا ہے تو ان تمام کا گناہ، ان تمام کی وبال اس شخص کے سر پڑتا ہے جو کھڑے ہونے کا کھانے کا سسٹم رکھتا ہے۔ بتائیے کیا ملا؟ کھانا تو آپ نے کھلا دیا، ہو سکتا ہے تھوڑی سی عزت بھی مل گئی ہو، لوگوں نے کہا بھی ہو کہ بہت اچھا سسٹم لگایا آپ نے، بہت اچھے طریقے سے مینجمنٹ کیا، ہو سکتا ہے تھوڑی تعریف، تھوڑی واہوائی ہو گئی ہوگی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ نے دھجیاں اڑا دی۔ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا، اپنی سیرت کو چھوڑ دیا، اپنے کردار کو چھوڑ دیا۔ یہ کتنی بڑی بے غیرتی کی بات ہے اور یہ کتنے بڑے افسوس کا مقام ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں شکایت ہے کہ ہمارے مذہب کو لوگوں نے ہمارے مذہب پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی۔ حکومت سے ہم شکایت کرتے ہیں کہ حکومت ہمارے مذہب پر پابندی لگاتی ہے۔ میرے بھائیوں، حکومت سے شکایت بعد میں کیجیے گا، پہلے تو اپنے آپ کو دیکھیے کہ ہم نے اپنے مذہب کو کتنا اپنایا۔ بس ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ آپ حضرات بہت سے لوگ پڑھے لکھے ہیں، بہت زیادہ پڑھے لکھے بھی، زمین کے نقشے چھپتے ہیں ہر شہر کے، آپ ان زمین کے نقشوں کو اٹھائیے، ان زمین کے نقشوں کو دیکھیے، 100 سال 200 سال پرانے نقشے کو، اس نقشے میں آپ دیکھیں گے کہ ہر گاؤں ہر بستی میں کچھ سڑکیں بنی ہوئی ہیں، لیکن آج آپ دیکھیے تو وہاں سڑکیں نظر نہیں آئیں گی، وہاں سڑکیں ختم ہو گئی، سڑکیں دوسری جگہ بن گئی۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی سڑک بنی ہو اور اس پر لوگ چلنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ سڑک ختم ہو جاتی ہے، ڈیڈ سڑک ہو جاتی ہے، اور حکومت اس جگہ کو سڑک بنا دیتی ہے جہاں سے لوگ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب ایک سڑک پر آدمی چلنا چھوڑ دے
تو وہ سڑک 1.5 سڑک ہو جاتی ہے، اور دوسری جگہ سے چلنا شروع کر دے تو اس کو حکومت سڑک بنا دیتی ہے۔ یہی حالت ہمارے مذہب، ہماری شریعت کا ہے۔ ہم اپنے تہذیب پر چلنا اگر چھوڑ دیں گے تو ہماری تہذیب ڈیڈ ہو جائے گی، اور دوسری کی تہذیب پر چلنا شروع کر دیں گے، اسی کو رواج مل جائے گا۔ اور آپ کی آنکھوں کے سامنے شادی بیاہ کے فنکشن کو دیکھ لیجئے، ولیمے کے فنکشن کو دیکھ لیجئے۔ آج حالت یہ ہے کہ ہمارے شادی بیاہ سے لے کر ولیمے تک میں، پیدائش سے لے کر وفات تک میں دیکھ لیجئے، ہمارے معاشرے کے اندر اتنی برائیاں اور اتنے خرافات ہیں جو ہمارے نہیں ہیں، ہمارے مذہب کے نہیں ہیں، یہ سب کے سب غیروں کے ہیں۔ اس کو ہم نے اپنا لیا، اور جس کو ہم نے اپنا لیا وہی ہماری تہذیب بن گئی، اور اسی پر ہم نے عمل شروع کر دیا۔ ہم نے اپنی تہذیب کو چھوڑ دیا، وہ ہمارے زندگی سے مٹ گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ حضرات سے گزارش ہے، اپنی تہذیب کو 1.5 سڑک نہ بننے دیجیے۔ آخری گزارش کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، خدا کے واسطے اپنی تہذیب کو اور اپنے نبی کی سنت کو 1.5 سنت نہ بننے دیجیے، 1.5 تہذیب نہ بننے دیجیے۔ اگر آپ نہیں اپنائیں گے، اگر آپ اس پر عمل نہیں کریں گے تو کیا غیر مسلم سنت کے مطابق کھانا کھائے گا؟ اگر آپ اپنی شادی بیاہ سنت کے مطابق نہیں کریں گے تو کیا غیر مسلم سنت کے مطابق شادی بیاہ کرے گا؟ آج ہماری شادی بیاہ کی حالت یہ ہے، اتنی لین دین اور اتنے خرچے کرتے ہیں کہ آدمی شادی کی وجہ سے پریشان ہے۔ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں لکھنؤ کی ایک لڑکی ایک خط لکھتی ہے، اور اس میں لکھتی ہے کہ حضرت میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، میں 5 بہن ہوں اور میری ہر بہن جوان ہو چکی ہے، بڑے خرچ کی ضرورت ہے، میرے والد صاحب کا پینشن ہے، پینشن پہ میرا گھر چلتا ہے، میری والدہ بیمار رہتی ہے، جہیز کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، اس لیے میری شادی نہیں ہو پا رہی۔ میں اپنے والد کو دیکھتی ہوں کہ رات میں تہجد میں اٹھ کر سسکیاں لیتے ہیں، روتے ہیں، اور میں نے سنا ہے میرے والد کہہ رہے تھے کہ اے میرے اللہ، میری اولاد، میری بچی میرے لیے رحمت کے بجائے زحمت بن چکی ہے، اے اللہ اس زحمت سے کب ہمیں چھٹکارا دیجیے گا۔ وہ لڑکی خط لکھتی ہے کہ حضرت میں یہ مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا ایسی حالت میں زہر کھا کر اپنا جان دے سکتی ہوں، میں مر سکتی ہوں، میں خودکشی کر سکتی ہوں، جبکہ میں اپنے والد پر بوجھ بن چکی ہوں۔ میرے بھائیوں، ان لڑکیوں کو بوجھ کس نے بنایا؟ ہم نے بنایا، ہمارے معاشرے نے بنایا، جہیز کی لالچ نے بنایا، اس لڑکیوں کو اپنے والدین پر بوجھ بنا دیا ہے۔ آج اگر ہم اپنے نبی کی سنت پر عمل کریں گے، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو اپنی وراثت سے حصہ دیں گے اور جہیز کی رسم کو ختم کریں گے، یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، جھنڈیاں لگانے کے بجائے، چراغاں کرنے کے بجائے، عید میلاد النبی کے جشن کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی طرز زندگی کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔